اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو خالص وحی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ سامعین اکرام، قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کے سلسلے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن عظیم کو خود بھی سیکھے اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو تعلیم دے، دوسروں کو سکھلائے۔ قرآن عظیم کی شان یہ ہے کہ اگر اس کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھو گے، ان ظاہری آنکھوں سے اس کا دیدار کرو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، اور اگر دیکھنے کے ساتھ ساتھ دماغ کا بھی استعمال کرو گے تو پھر علم کا خزانہ نظر آئے گا، اور دل سے دیکھو گے تو محبت و الفت کا سمندر موجیں مارتا ہوا نظر آئے گا، اور اگر اس نسخے کیمیا کو اپنی روح سے دیکھو گے تو اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات کے جلوے نظر آئیں گے، جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے، حضرات خاصان الہی نے، حضرات اولیاء کرام نے قرآن عظیم کا مطالعہ کیا، انہوں نے قرآن عظیم کو سمجھا اور روحانی کیفیات کے ساتھ اس کے اندر استغراق حاصل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کے دروازے ان کے اوپر وا فرما دیے۔ قرآن عظیم کی خوبصورتی اور اس کا حسن و جمال یہ ہے کہ آپ اسے بدل نہیں سکتے، اس کے اندر کوئی تبدیلی آپ نہیں کر سکتے، لیکن قرآن عظیم آپ کو بدل سکتا ہے، آپ کو پستی سے عروج کی طرف لے جا سکتا ہے، تمہیں زوال کی گھاٹیوں سے نکال کر کمالات کی منازل پر فائز کر سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے اسلاف کو قرآن عظیم کی تعلیمات نے وہ اوج ثریا کے اوپر فائز کر دیا۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اگر تم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہو تو یاد رکھو ایسی زندگی قرآن عظیم کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ جب تک کہ قرآن عظیم کو پڑھو گے نہیں، اس کو سمجھو گے نہیں، اس کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرو گے تو اس وقت تک زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ قرآن عظیم کے نزول کا مقصد رسماً اس کی تلاوت اور اس کی سماعت کر لینا نہیں ہے، بلکہ اس میں غور و فکر کرنا اور اس کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں شامل کرنا بھی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر کہ جس میں قرآن عظیم پڑھا جاتا ہے، آسمان والوں کو وہ گھر ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ پیارے عزیزوں، ہمارا طریقہ تو یہ تھا کہ ہمارے گھروں میں صبح کو فجر کی نماز کے بعد قرآن عظیم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ قرآن عظیم کی تلاوت عورتیں بھی کیا کرتی تھیں، مرد بھی کیا کرتے تھے، لیکن آج بدقسمتی سے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں بلکہ سونے کے خراٹوں کی آوازیں آتی ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ اے صاحب قرآن، تو قرآن کو پڑھتا جا اور بلندی کی طرف کو چڑھتا جا، اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، بس تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ قیامت کے دن
روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور قرآن عظیم بندے کی بارگاہ الہی میں سفارش کریں گے، اور اللہ جل شانہ وعم نوالہ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ پیارے عزیزوں، اگر آپ واقعی اپنے اندر حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں تو قرآن عظیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر خود بھی اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اور دوسروں کے اندر بھی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے اور تبدیلی کی اصل کتاب ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے اعلیٰ قسم کے لوگوں سے مراسم قائم ہوں، اونچے درجوں کے لوگوں سے میرے رشتے قائم ہوں۔ پیارے عزیزوں، اگر اونچی جگہوں پر تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کے مالک سے تعلق بناؤ، کیونکہ وہ سب سے اونچی جگہ پر ہے، اور اللہ جل شانہ وعم نوالہ سے تعلق بنانے میں قرآن عظیم مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ مولا رب العزت کا فرمان عالی ہے کہ ھدی للناس، یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ان کو راستہ دکھلاتی ہے۔ اور جب جب ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اسلاف نے اور ہم نے قرآن عظیم کو مضبوطی سے پکڑا، یعنی اس کو پڑھا، اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج و ارتقاء کی منازل پر فائز کیا۔ ہمارے اسلاف کی شان اور ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجے سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بکنار، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی